الرحمن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری آپ کے پروگرام کیو ٹائم کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر جمعے کی شب کم و بیش رات 8 بجے سے 9 بجے تک۔ آج ہم یہ پروگرام آپ کے لیے لائیو پیش کر رہے ہیں۔ ایک شخصیت کو ہم اپنے ایوان میں مدعو کیا کرتے ہیں جن کی گفتگو، جن کی شخصیت، جن کے افکار جاننے کی کوشش کیا کرتے ہیں اور ان سے کچھ استفادہ کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیت آج ہمارے ایوان کی زینت ہے، بہت ہی ممتاز و محترم شخصیت ہے، بہت ہی منفرد مہمان آج کا، اور میری بڑی خواہش تھی بہت عرصے سے کہ میں انہیں اپنے پروگرام میں دعوت دوں اور ان کی شخصیت کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں اور آپ کو بھی بتایا جائے، ہم جان سکیں کہ وہ اس کامیابی کی یہ منازل کس طرح طے کرتے ہوئے، کون سے وہ نشیب و فراز تھے، وہ کامیابی کے کون سے راز تھے کہ جن کو طے کرتے ہوئے، جنہیں جان کر وہ آج اس مقام پر فائز ہیں۔ آپ کراچی یونیورسٹی میں شعبہ سیاسیات سے منسلک رہے، شعبے کے 2 بار آپ چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، ملکی اور غیر ملکی سطح، بین الاقوامی سطح پر آپ مصروف عمل ہیں۔ 1974 میں آپ کا ایک لکھا ہوا کلام اللہ 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 بہت ہی مقبول ہوا اور کئی بار ٹیلی ویژن سے اور ریڈیو سے نشر ہوتا رہا۔ آپ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ قاری بھی ہیں اور تجوید کی تعلیم آپ نے مصر جامع ازہر سے حاصل کی۔ آپ ویمن اسلامک مشنری یونیورسٹی کے شیخ الحدیث بھی رہے اور آج کل تفسیر قرآن اور درس حدیث کی تدریس انٹرنیشنل لیول پر کر رہے ہیں۔ آپ IECRC USA اور کینیڈا سے اعزازی طور پر بھی منسلک ہیں۔ آپ کی زیر نگرانی طلباء نے PhD بھی مکمل کیے، اور جو بہت ہی منفرد بات ہے کہ آپ پولیٹیکل سائنس کے دنیا کے پہلے نابینا PhD ہیں اور پاکستان میں سوشل اور ریلیجس سائنس کے پہلے نابینا PhD ہیں۔ ڈاکٹر حافظ محمد عبداللہ قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسی طبیعت ہے؟ جی الحمدللہ، بہت خوشی ہوئی مجھے آج آپ کو یہاں پر دیکھ کر، اور ہمارے ناظرین بھی بہت خوش ہوں گے، اور جب یہ پروگرام ختم ہوگا تو ان کی خوشی کی یقیناً مجھے امید ہے کہ انتہا نہیں ہوگی۔ میرا خیال ہے آپ کا تو اس وقت شکریہ، اور ان کا جو ہے وہ پروگرام کے بعد جب وہ پروگرام کے بعد ہوگا معاملہ۔ بچپن کیسا گزرا ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بچپن بہت اچھا گزرا اور بڑا یادگار گزرا۔ اچھا، مطلب کہ جس طرح عام نارمل بچوں کا گزرتا ہے۔ کیسا ماحول تھا گھر میں والدین کے ساتھ؟ اٹیچمنٹ کس سے زیادہ تھی، ماں سے، باپ سے؟ اصل میں بچپن میں تو اس بات کا اندازہ نہیں ہو پاتا، ٹھیک ہے، کہ کس سے آپ کا اٹیچمنٹ زیادہ ہے۔ ہوتا ہی ہے کہ بچے کا سلسلہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کا مطالبہ جو پورا کر دے نا، اسی سے اس کا اٹیچمنٹ رہتا ہے۔ واہ۔ تو ماں اور باپ دونوں ہی ظاہر بات ہے کہ اس کے پرورش کے ذمہ دار ہیں، تو جس سے بھی اس کا معاملہ پورا ہو گیا۔ اچھا، قدرتی طور پر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ والدہ سے اٹیچمنٹ بچے کا عام طور پر ماں سے زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارا بھی والدہ سے رہا اور والد سے بھی بہرحال ایک یعنی تعلق خاطر بھی، اور تعلق جو ہوتا ہے قلبی تعلق، لگاؤ، جیسے جیسے شعور آتا گیا ان حضرات کی عظمت میں اضافہ ہوتا گیا۔ ماشاءاللہ۔ بصارت کب جو ہے وہ بچپن سے ہی پیدائشی تھی یا؟ پیدائشی تو نہیں تھی، تقریباً 2 مہینے کی عمر میں یہ واقعہ ہوا۔ اچھا، جس میں بینائی چلی گئی؟ جی۔ کیا واقعہ ہوا تھا کچھ؟ اب یہ تو والدین ہی بتاتے ہیں کہ شاید آنکھیں دکھنے آئی تھی، اچھا، اور اس کے بعد بس پھر جو اللہ کا منظور تھا وہ ہو گیا۔ اچھا، تقریباً بچپن سے ہی آپ بصارت سے محروم رہے۔ جی جی۔ تو بصیرت کب سے ہے؟ ماشاءاللہ اسی وقت سے ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ شعور تو بڑا مشکل ہوتا ہے یہ کہنا کہ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا۔ جی، وہ کہ کب سے کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ بچپن میں ہمارے یہاں کا ماحول کچھ اس طرح کا تھا کہ والد صاحب رات میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، اور یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اچھی خاصی رات گزر جانے کے بعد تک یہ معمول چلتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی وقت سے یعنی قرآن مجید سے انس اور لگاؤ، اور پھر ان کی خواہش یہ تھی کہ مجھے وہ حافظ قرآن بنائیں، تو کچھ ایسی صورتحال رہی۔ پھر والدہ کو یعنی انہی سب چیزوں سے وابستہ دیکھا، تو گھر کے ماحول سے ہی بچہ جو ہے وہ سیکھتا ہے، جی ہاں، تو وہاں سے یہ چیزیں جو ہے وہ بس آپ سمجھنے کے طبیعت میں داخل ہوتی چلی گئی۔ اچھا، حفظ قرآن آپ کے والد کی خواہش تھی کہ کریں آپ؟ جی۔ قرات آپ کا ذوق تھا؟ اصل میں قرآن مجید جب کوئی پڑھ لے اور پھر وہ قرات نہ پڑھے تو قرآن مجید صحیح نہیں پڑھ سکتا وہ۔ ٹھیک ہے،
تجوید کے ساتھ پڑھنا تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تجوید کو علیحدہ سے پڑھا جائے. ٹھیک ہے. اگرچہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بچپن سے جب قرآن مجید پڑھے تو بعض اساتذہ بلکہ یہ کرتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ ہی پڑھاتے ہیں لیکن قواعد کے علموں سے نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے. تو وہ ایک علیحدہ سے چیز ہوتی ہے, وہ علیحدہ سے کی بعد میں. اور پھر کچھ اساتذہ بھی اتنے اچھے تھے کہ بڑی شفقت کے ساتھ انہوں نے تجوید کو اس طرح یعنی ذہن میں کچھ رچا بسا دیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ تجوید پڑھ رہے ہیں. اچھا. اور ذوق کے ساتھ, شوق کے ساتھ. الحمدللہ. علمی ذوق کس طرح سے, ادبی ذوق, علمی ذوق کس طرح سے ہوا؟ اصل میں اب وہ تو جیسے جیسے انسان مراحل طے کرتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی طبیعت میں کچھ چیزیں جو ہیں آتی جاتی ہیں. اچھا, پھر یہ کہ کچھ چیزیں من جانب اللہ ہوتی ہیں, اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہ جو دینا چاہے اس کے لیے کوئی بھی ہیلا بن جائے وہ بنتا چلے گا. اچھا, ادبی جیسے آپ ذوق فرما رہے ہیں تو اس میں یہ ہوا کہ ہم لوگ بچپن میں عربی ادب پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. کچھ تھوڑی بہت فارسی بھی ہوتی تھی یہ وہ, تو ادب کا مزہ آتا چلا گیا, وہ اس کے بعد پڑھتے چلے گئے اور پھر وہ بس سمجھے طبیعت کا حصہ بن گیا وہ سب کچھ. واہ واہ. اچھا, والد صاحب حفظ قرآن کے حوالے سے آپ کے تعلق سے کیا چاہتے تھے کہ آپ کیا کریں بڑے ہو کر, آپ کا مستقبل کیسا ہو؟ کچھ بھی نہیں. وہ دیکھیے اصل میں یہ لوگ بڑے سادہ تھے, ان کے ذہن میں یہ سب باتیں ہو سکتا ہے کہ ہوں گی تو صحیح. ٹھیک ہے. لیکن کبھی انہوں نے مجھ سے ڈسکس نہیں کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اچھا میں آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے تھے کہ والد آپ سے ڈسکس نہیں کر رہے کہ یہ؟ ہاں میں بتا رہا ہوں آپ کو, عرض کرتا ہوں. میں اور بھائی احمد قادری, ٹھیک ہے, ہم دونوں ظاہر بات ہے کہ بچپن اور یعنی ہم لوگ جو ہیں وہ کلاس فیلوز بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو انہوں نے ہماری مرضی پر اس لحاظ سے چھوڑ دیا کہ اب وہ ہمیں کب تک مشورہ دیں گے, ہمیں جو کرنا ہے وہ ہم کر لیں, زندگی ہمیں گزارنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اکثر و بیشتر بڑے لوگوں کے جملے بڑے سادہ ہوتے ہیں. میں اگر کبھی کسی معاملے میں ان سے مشورہ کرتا تو وہ کہتے ہیں تمہارے معاملہ تم دیکھو, مجھے چھوڑ دو تم. واہ واہ. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو شخص کسی ایک حص سے محروم ہوتا ہے اسے دوسری حص میں زیادہ عطا کر دی جاتی ہے دوسروں سے. ٹھیک ہے ایسا؟ اصل میں عرض یہ ہے کہ ایک مقولہ ہے کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اب جو شے اس نے لے لی کچھ جان کے لیا ہوگا کہ وہ کیوں لینا ضروری ہے. اب اس نے کیا دیا, کس کو دیا, کتنا دیا, اس کے بدلے میں کیا دیا, یہ پتہ نہیں چل پاتا اصل میں. تو یہ اللہ کا معاملہ ہے, اس میں ہم کیا عرض کریں کہ کیا زیادہ ملا کیا کم ملا, جو ملا اس نے اپنی قدرت سے دیا, جو ہے وہ اس کا فضل ہے اور جو ہے وہ اس کا کرم مہربانی ہے اس کی. کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر کسی کے پاس ایک عضو نہیں ہے تو وہ اس کے لیے پریشان ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ جوتے کے لیے پریشان تھا کہ میرے پاس جوتا نہیں ہے, تو دوسرے نے کہا وہ دیکھو تمہارے پڑوس سے دوسرا آدمی گزر رہا, اس کا پاؤں بھی نہیں ہے. واہ. تو جوتے کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے, اگر جوتے کے لیے پریشانی ہو تو اس کو دیکھنا چاہیے جس کا پاؤں نہیں ہے. ٹھیک. وہ کیسے سائنس کی دنیا کے آپ پہلے پی ایچ ڈی, نابینا پی ایچ ڈی, بہت سی مصیبتیں تو, بہت سے مسائل, بہت سی ہرڈلز تو بہت سے ہوتے ہوں گے. اصل میں شروع میں آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ پولیٹیکل سائنس, تو پولیٹیکل سائنس سوشل سائنسز کا یعنی سماجی سائنس کا یہ ایک سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اور رکاوٹیں تو تقریباً ہمیں کیا میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رکاوٹوں کے بغیر منزل تک پہنچ جاتا ہو. ٹھیک ہے. اچھا, رکاوٹیں ہوں تو منزل تک پہنچنے کا مزہ آتا ہے. اب آپ بغیر رکاوٹ کے پہنچ گئے تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا وہاں تک جانے کا. کیا بات, کیا بات. رکاوٹوں سے اصل میں چیز یاد رہتی ہے نا. آپ نے اسے کیسے لیا, اپنی اس حص کی محرومی کو کس طرح سے چیلنج کے طور پر لیا؟ نہیں, تبھی آپ اتنے کامیاب ہوئے. نہیں, یہ تو لوگ کہتے ہیں نا حص سے محرومی, وہ ہے نہیں اصل میں. اچھا. وہ کہیں اس لیے فیل نہیں ہوا کہ بچپن میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ تو آپ کے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ریسورس پرسن اگر آپ کا ٹھیک ہے تو آپ کا سارا پروگرام بالکل ٹھیک چلے گا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا ریسورس پرسن ٹھیک نہیں ہے تو باقی سارے معاملات خراب چلیں گے. جی ہاں. تو ریسورس پرسن کے طور پہ ڈاکٹر احمد قادری کا ذکر کرنا یہ بڑی ناشکری کی بات ہوگی. اس کا بہت کردار ہے میرے ساتھ اور بہت کنٹریبیوشن بھی ہے, اور بہت مطلب ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یعنی جتنا بھی ذکر کروں آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں؟ وہ پڑھ کے بھی سنا دیتے تھے وہ, اور بھی
چیزوں میں کام آتے تھے. چلنے پھرنے میں, چلت پھرت میں ہم لوگ ساتھ رہتے تھے, کلاسز میں آنا جانا پڑھنا, مطلب کوئی کمی قرآن نہیں. مجید تو آپ نے بہت کم عمری میں حفظ کیا, جی وہ کس طرح سے کیا؟ وہ بھی اسی طرح پڑھ کے سناتے تھے آپ کو؟ نہیں, قرآن مجید اصل میں پڑھ کے سنانے سے یاد نہیں ہوتا. اس میں تو یہ ہے کہ آپ کو ہر صورت میں رٹنا, یعنی اس میں تو رٹنا ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی. جی ہاں, جی ہاں, کیونکہ ظاہر قرآن مجید کو بار بار دہرانے کا ثواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بچہ جو ہے بچپن میں وہ سمجھتا نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, بس اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ بھائی استاد کا خوف ہے, یہ پڑھ لو, اسے یاد کر لو, یا یہ کہ اسے جلدی یاد کر لو, اس کے بعد دوسرا سبق ملے گا, یہ بھی لالچ رہتی ہے اس میں. ٹھیک ہے. پارا ختم کر لو, اس کے بعد یہ ہو جائے گا. وہ جس درمیان آپ حفظ کر رہے ہوتے ہیں, اگر تھوڑا سا شعور سے کام لیں تو وہ زمانہ, وہ موسم بڑا خوبصورت لگتا ہے اصل میں. کیا بات. تو قرآن مجید کے اسرار ہیں وہ اصل میں, برکات ہیں اس کی. یقیناً. پولیٹیکل سائنس کا انتخاب کیوں کیا؟ پولیٹیکل سائنس کا انتخاب بس میرے خیال ہو گیا, اور بڑی خوشی سے کیا. جب پڑھنا شروع کیا تو لگا واقعی انتخاب ٹھیک ہے, اس لیے کہ بڑی نئی نئی چیزیں, فلاسفی, اور جیسے کہنا چاہیے کہ اپنے قرب و جوار کے معاشرے سے واقفیت, مطلب یہ سب باتیں جو ہیں وہ دلچسپی پیدا کر دیتی ہیں چیزوں میں. ٹھیک ہے. آپ کی لائبریری جو ہے 20,000 سے زائد کتابیں ہیں وہاں پر. جی ماشاءاللہ. بہت کم لوگوں کی لائبریریز میں ایسی ہیں اس وقت کہ جس میں ہزاروں کتابیں موجود ہوں. یہ ذوق پڑھتے رہنے کا, مزید پڑھتے رہنے کا, ہر وقت علم حاصل کرتے رہنے کا, یہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے آج کی نوجوان نسل کو سامنے رکھتے ہوئے؟ بحیثیت مدرس بھی آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں دیکھیے, یہ جو کتابیں ہیں نا, یہ کسی قوم کا اسلحہ ہوتی ہیں. آپ, ہم تو غیر مسلح ہو گئے, اس کا مطلب ہے؟ نہیں, بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم اگر یہ فکری اسلحہ استعمال نہیں کریں گے تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور کتابوں سے لگاؤ جو ہے, مجھے یاد ہے کہ بچپن میں سب سے پہلی کتاب جو میں نے خریدی تھی ہدیتاً, وہ صحیح بخاری شریف تھی. واہ. اس زمانے میں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ صحیح بخاری کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. لیکن بس یہ پتا تھا کہ یہ جناب رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال افعال کا مجموعہ ہے. تو اس عقیدت کے تحت خریدے تھے کہ بس یہ کچھ نہیں, صحیح بخاری پڑھیں گے. اور پھر صحیح بخاری کا کچھ حصہ یاد بھی کیا, اسے یاد کرنا شروع کیا تھا میں نے باقاعدہ. پھر بس وہ وقت اور حالات. لیکن ہاں یہ ہے کہ وابستگی ان کتابوں سے الحمدللہ آج تک قائم ہے, اور پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں. کیا وجہ ہے معاشرہ, آپ تو سماج پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں, سماج یہ معاشرہ زوال کا شکار کیوں ہے؟ چلے مطالعے کو ہی لے لیجئے, مطالعے کی کمی بہت زیادہ, ہم کتابوں سے دور ہو گئے. آپ کے کہنے کے مطابق بہت اچھا جملہ آپ نے کہا کہ یہ ہمارا اسلحہ ہے. ہم کیوں غیر مسلح ہوتے جا رہے ہیں؟ اصل میں ہم غیر مسلح اس لیے ہوتے جا رہے ہیں, دیکھیے اب تو بڑی ایک بہت اچھی چیز یہ آئی ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ جائیے, جتنا مطالعہ آپ کو کرنا ہے آپ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اب آپ کو کتاب خریدنے کی ضرورت بھی نہیں رہی, یہ بھی عذر نہیں رہا کہ مجھے کتاب خریدنی ہے. ٹھیک ہے. وہی کتاب آپ نیٹ پہ تلاش کیجئے, بہت آسان ہو گیا. بہت آسان ہے. ٹھیک. اب سے زیادہ تو علم کبھی آسان نہیں تھا. تو اب یہ کسی پہ یہ الزام دینا ہے کہ صاحب وہ نہیں چاہتا کہ ہم پڑھیں, نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ نہیں چاہتے کہ آپ نہیں پڑھیں تو آپ پڑھیں, نیٹ پہ جا کے پڑھیے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کتابیں نہیں خرید سکتے آپ, تو نیٹ تو تقریباً ہر گھر میں ہے, اسے اس مقصد کے لیے استعمال کیجئے. انشاءاللہ آپ, ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اکثر و بیشتر وہ نیٹ یوز کر کے اتنی اچھی معلومات لاتے ہیں کہ وہ اگر میرے خیال ہے کئی کتابیں دیکھ لیں تو شاید مشکل سے ملیں گی وہ. ٹھیک. آپ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ رہے, ٹیچر بھی اس کے رہے. جی. کیا وجہ ہے ہمارا معاشرہ, اور آپ نے دوسرے معاشروں کو بھی دیکھا ہے, جی. باہر کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, باہر کے معاشرہ بھی آپ کی نظر میں ہے, جی, جی. کیا فرق ہے؟ اصل میں دیکھیے انسان ہم کیوں ترقی پذیر ہیں؟ نہیں, ہم ترقی پذیر ہیں نہیں, ہم نے اپنے آپ کو یہ فرض کر لیا کہ ہم ترقی پذیر ہیں. بات یہ ہے کہ آپ ایک بات دیکھیے, جتنا پیسہ ہم چاہتے ہیں اگر اپنی مرضی سے چاہیں تو خرچ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہم چاہتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں. الحمدللہ بہت سو سے اب بھی اچھے ہیں ہم, ایسی بات نہیں ہے. اب ہم خود احساس کمتری سے باہر نہ آنا چاہیں تو وہ بات دوسری ہے. تو میرا خیال ہے مثبت سوچ رکھنی چاہیے, اور وہی بات ہے کہ اگر کچھ نہیں ہے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے جس کے پاس اور بہت کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک, یہ سوچ تو یقیناً ہونی چاہیے, ہر شخص کی ہونی چاہیے. لیکن معاشرہ جو ایک سامنے نظر آ رہا ہے, اقدار ختم ہوتی جا رہی ہیں, وہ ویلیوز اب نہیں رہی جو پہلے تھیں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ان کی کیا وجوہات ہیں؟ میں سچ کہوں, آپ کے پروگرام کر کے تبسط سے والدین نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چھوڑ دیا ہے.
کیونکہ تعلیمی اداروں میں تو بچہ بہت بات میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی استاد کرے، استاد تو کرے گا لیکن برتن تو مانج کے آپ دیں گے تبھی تو اس میں دودھ ڈالیں گے نا ہم۔ آپ برتن نہ مانجے کہیں دودھ ڈالیں تو وہ تو پھٹ جائے گا۔ تو والدین اگر معذرت کے ساتھ اپنے ذمہ داریاں پوری کرنا شروع کر دیں تو والدین کو اولاد سے وہ شکوے بھی نہیں ہوں گے جو آج ہیں۔ ایک تو والدین توجہ نہیں دے رہے۔ میں آپ سے یہ پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا انداز جھنجھوڑتا ہے اندر کو، آپ کے لہجے میں ایک دعوت فکر ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔ کیا کہیے گا؟ اصل میں عرض یہ ہے کہ ہم نے مولانا حالی کا ایک شعر پڑھا ہے جو قرآن مجید کی ایک آیت کے مفہوم کو سمجھ لیں آپ کے منظوم طور پر اس کی شرح کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا جو خود میں اپنے طور پر تبدیلی لانا نہ چاہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم کسی کا انتظار نہ کریں، جو تبدیلی لانی ہے اپنے اندر وہ ہم خود لائیں اور ہم خود دیکھیں، خود احتسابی کریں اپنی، اور ہم دیکھیں کہ ہم میں کیا کمی ہے۔ مطلب والدین بچوں سے شکوے کی بجائے اب بھی ان کی تربیت پہ زور دیں۔ دیکھیے اساتذہ کی ذمہ داری چاہے وہ اسکول کے ہوں، چاہے کالج کے ہوں، چاہے یونیورسٹی کے ہوں، میں بہت کھل کے عرض کر رہا ہوں، اساتذہ صرف تعلیم دے سکتے ہیں، تربیت نہیں دے سکتے۔ وہ 20 گھنٹے آپ کے ساتھ اور 4 گھنٹے مشکل سے اپنے استاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں۔ تو یہ تربیت آپ کو کرنی ہے، کوئی اور ذمہ دار نہیں ہوگا اس کا، وہ آپ ہی ہیں۔ کیا فرق کیا ہے پچھلے معاشرے میں آج سے؟ اگر ہم پیچھے چلے جائیں آج سے 20 سال، 25 سال، 30 سال، 50 سال پیچھے، اور کیسے بنتے ہیں عبداللہ قادری، کیسے بنتے ہیں؟ والدین کا کیا کنٹریبیوشن ہوتا ہے؟ ہاں نہیں، والدین کا کنٹریبیوشن تو دیکھیے بہت ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آج جن بچوں سے ان کے والدین کو شکایت ہے، وہ اپنے والدین کو دیکھیں تو وہ صبح اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے اپنے گھروں میں، جن کی آوازیں سن سن کے ان کی آنکھیں کھلتی تھیں، اور اس طرح یہ قرآن مجید کی آیات سے مانوس ہو جاتے تھے۔ وہ خواتین جو آج ان بچوں کے نانی ہیں، دادی ہیں، وہ جھاڑو دیتے رہتی تھیں، کبھی نعت کے شعر گنگنا لیا، کبھی درود تاج پڑھ لیا، وغیرہ وغیرہ، یوں بچوں کی تربیت ہوتی رہتی تھی۔ اس کا ایک ماحول ہوتا تھا، روایات میں شامل تھی۔ جی ماحول ہوتا۔ اب ہماری توجہ وہاں سے ہٹ گئی ہے، مطلب اس لٹریچر سے ہماری وابستگی جو ہے ختم تو نہیں کہوں گا میں، خدا نخواستہ کم ہو گئی ہے، تو وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے ابھی بھی گیا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تعلیم کیا آپ نے جو ہے کہاں سے حاصل کی زیادہ، کہاں کو، اور اس وقت ایٹماسفیئر کیسا تھا دوستوں کا اور ماحول کیسا تھا؟ اصل میں نے دوستوں کا جہاں تک معاملہ ہے، حلقہ تو ہمارا خیر اپنی جگہ تھا سو تھا، ایک ہی دوست پالا، وہ مستقل بس ساتھ رہتا تھا، ہم اس کے ساتھ رہتے تھے، احمد قادری کے، وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، بس یہی ہم لوگ کے ٹوٹل دوستیاں تھیں، اور بچپن بس ایسے گزر گیا کہ کبھی نرم کبھی گرم، لیکن یہ کہ کسی قدم پہ اس نے جو ہے وہ ساتھ چھوڑا نہیں، تو جس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ صاحب اور دوست بنانے کی ضرورت ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جہاں دینی علوم حاصل کے وہاں بھی ہم لوگ ساتھ تھے، اس لیے اساتذہ سے ہم لوگ ساتھ میں پڑھا، کتابیں وغیرہ جو پڑھی وہ ساتھ میں پڑھی، اس کے بعد یونیورسٹی میں کلاس فیلوز رہے تو بھی ساتھ ہی رہے ہم لوگ، ماسٹر تک بھی ساتھ رہے، پھر اب پی ایچ ڈی میں تو چونکہ علیحدہ ورک ہوتا ہے، تو اب ان کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ اپنا بھی کام دیکھیں، کبھی کبھی ادھر بھی توجہ دے لیں، باقی بھی دیکھ لیا جائے، تو ان پر یعنی اچھا خاصا لوڈ تو تھا۔ اچھا، آپ تو ان کی محبتوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان سے ملاقات ہو تو وہ آپ کی محبتوں کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں میں آج جو ہوں عبداللہ بھائی کی وجہ سے ہوں، اور انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا، پروگرام میں میں نے انہیں پروگرام میں بلایا تھا اور ان سے بات ہوئی تو وہ بھی آپ کا ذکر کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں آج جو ہوں عبداللہ بھائی کی وجہ سے ہوں، اگر ان کی گائیڈنس نہ ہوتی تو میں نہ ہوتا۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ کبھی کبھی مطالعے میں ان پر تھوڑا جبر بھی کرنا پڑتا تھا۔ اچھا، وہ کر لیا کرتے تھے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، ہو جاتا تھا۔ اب والی بات اصل میں پہلے نہیں تھی کہ اگر بڑے نے کچھ کہہ دیا ہے تو چھوٹا یعنی توان و کرہن ہی صحیح ہے، جبرن ہی صحیح، اسے مان لے گا، اسے انکار نہیں کرے گا۔ اب تو یہ نا کہ انکار کر دیتے ہیں، یہ وہ کچھ ہماری اپنی بہرحال اس میں کوتاہیاں ہیں یا جو بھی ہیں، تو اس کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے اگر اس کی اصلاح کرنا ہے تو اپنی غلطیوں کا ہم جائزہ لیں۔ بصارت اور بصیرت میں کیا فرق ہے شاید آپ سے بہتر کوئی نہ بتا سکے، شاید میں بھی نہیں جانتا، وہ بات پھر وہی ہے، کوئی نہیں جانتا شاید۔ نہیں، میں عرض کروں کہ شاید سب اپنی اپنی جگہ جانتے ہیں، اور میرے لیے وہی بات ہے کہ شاید اصل میں دونوں ایک ہیں۔ اچھا،
تو یہ ہے اصل میں، دونوں ایک ہے؟ ایک ہی ہے، مطلب یہ نہیں دیکھیں گے تو وہ دیکھ لیں گے، وہ نہیں دیکھیں گے ادھر سے دیکھ لیں گے. ادھر سے ہی دیکھنا تو پوچھ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ تو پھر ادھر سے دیکھنا تو ہمیں بھی آتا ہے. ہاں نہیں، وہ تو پھر آپ کو عرض کروں کہ وہ تو ایک بہت لمبا چوڑا معاملہ ہے. بتائیے نا. نہیں، میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ وہ جو دیکھنے والی بات ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ علم لدنی ہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ بس عطا فرما دے تو بڑا کرم ہوتا ہے اس کا. اور وہ کسی کو بھی عطا فرما دے، جسے چاہے عطا فرما دے، جس پہ چاہے فضل فرما دے، وہ تو کوئی ایسا نہیں ہے. آپ نہیں بتائیں گے؟ نہیں، مجھے شاید وہ حاصل نہیں ہے. اچھا، مصر میں آپ گئے؟ نہیں، گئے نہیں. میری قسمت یہ ہے الحمدللہ کہ مجھے پیسے نہیں خرچ کرنے پڑے. یہیں ایک مقامی ادارے میں اساتذہ یہیں آ گئے تھے. اچھا جی، پاکستان میں آئے. اچھا. اصل میں پاکستان میں کیا نہیں ہے، ہم تو یعنی آپ یہ دیکھیں، ہم جو کچھ لینے باہر جاتے ہیں وہ ہمارے اپنے ملک میں. اب یہ اور بات ہے کہ اپنی چیزیں ہوتا ہے نا، گھر کے مرغے دال برابر، تو وہ ہم دال برابر والا مسئلہ ہوتا ہے. آپ کہیں یہ یقین کیسے آیا ہے، یہ امید جو آپ کے ہاں موجود ہے یہ کیسے آتی ہے؟ ہم سب سے بڑی چیز جو اس معاشرے نے کھوئی ہے وہ امید کھوئی ہے، آس کھو دی ہے ہم نے، ہم مایوس ہو گئے ہیں. نہیں، عرض یہ ہے کہ ہمارے ہاں مجموعی سوچ یہی ہے. حالانکہ میں خیال ہے بیاس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. ہم توجہ صرف اس بات پہ دیں، دیکھیں ہم جیتے ہیں لمبی امید کے توسط سے، تو امیدیں لمبی نہیں بلکہ مختصر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ شارٹ ٹرم پلان ترتیب دے کے زندگی گزارے تو زندگی گزر جائے گی، اور لانگ ٹرم پلان کرنے کی کوشش کی کہ یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا، ابھی سب کچھ ہو جائے، تو ایک تو لانگ ٹرم پلان، دوسرا یہ کہ ہاتھ پہ یعنی ہتھیلی پہ سرسوں جمانا، وہ ہوتا نہیں. تو ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں، لمبی امیدیں، ہتھیلی پہ سرسوں. خواہشات کا دامن ہمارا بہت وسیع ہے، اسے کم کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. تدریس بھی آپ کا شعبہ ہے، جی، آپ کا ذوق بھی ہے، الحمدللہ. کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. مطلب جس دن نہیں پڑھائیں تو لگتا ہے پتہ نہیں کیا نہیں ہے. کیوں؟ بس وہ یا تو کہہ لیجیے کہ عادت سے پڑ گئی ہے، یا یہ کہ بس زندہ کتابیں لکھنے کی عادت پڑ گئی ہے. تو جس دن نہ پڑھائیں تو اس دن مزہ نہیں آتا. اور یعنی چھٹی والے دن سے ہٹ کر ایسا نہیں ہے کہ اتوار کو بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر طالب علم آتا ہے اور کچھ پوچھتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس میں کچھ پوچھنے کا اور تجسس کا مادہ موجود ہے. اسٹوڈنٹس کی ایفیلیشن بھی آپ سے بہت زیادہ ہوگی، خاص طور پر ہوگی؟ خاص کا تو نہیں ہے، وہی ہے جو عام اساتذہ سے ہوتی ہے، مطلب ایک استاد سے جو ہوتی ہے بس وہی ہے. مطلب خاص کا تو کیا اس میں. آپ یو ایس سے اور کینیڈا سے بھی وہاں کی یونیورسٹی سے اعزازی طور پر منسلک ہیں، کیا ہے وہاں، کیا کام ہے وہاں؟ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ بس اسلام کی خدمت ہے، یہی قرآن مجید ہے، تفسیر ہے، اور یہی چیزیں ہیں، بس انہی کی اشاعت ہے، اور اللہ کرے کہ زندگی بھر یہی رہے بس، اور کیا. تفسیر کا خیال کس طرح سے آیا؟ تفسیر کا خیال، اب بات وہی ہے کہ جو آپ نے پڑھا ہے اگر اللہ آپ کو پہنچانے کی صلاحیت دے دے تو پھر تو خیال آ ہی جاتا ہے. بلکہ یوں سمجھ لیں کہ احباب نے اس طرف توجہ دلائی کہ یہ کرنا چاہیے، جس میں وہی بات ہے کہ پھر سے وہی احمد قادری والا مسئلہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ فورس کیا کہ آپ کچھ کریں. یہ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کر دیتے ہیں، یہ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو وہ اس تنظیم کا ذکر مطلب ہے کہ اپنی جگہ ہے جو ہے. تو تفسیر کا جو معاملہ ہے وہ اس طرح پھر یہ کہ جیسا آپ نے شروع میں فرمایا کہ میری ایک ایسے ادارے سے وابستگی رہی ہے جہاں تفسیر اور حدیث کا الحمدللہ باقاعدہ درس جو ہے وہ میں نے دیا ہے. جی ہاں. تو وہاں چونکہ دے دیا تھا تو اس لیے اور بھی زیادہ مشکل تو بالکل بھی نہیں تھا. خیر کیونکہ ابھی جیسے آپ نے کتب کا ذکر فرمایا تو تفاسیر تقریباً متقدمین کے متاخرین کے میرے پاس الحمدللہ اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا اس میں. تو احمد بھائی جب چلے گئے تو پھر ریسورس پرسن کون ہوتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو جس سے جو خدمت لینا ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے. اب تو الحمدللہ میری دو آنکھیں اگر نہیں ہیں یا ہیں وہ تو الگ بات ہے، لیکن اب اس نے میرے گرد جو ہے وہ آنکھوں کا ایک جال بچھا دیا کہ جتنے آنکھیں چاہو استعمال کر لو تم. کیا بات. تو اب مجھے کوئی دقت نہیں ہے. اچھا. گھر میں الحمدللہ ایسا ماحول ہے کہ پڑھ لیا جاتا ہے، اور بھی
ظاہر گھر سے زیادہ انسان کرتا ہے، باہر سے تو نہیں کر پاتا. صحیح. تو پڑھ کر وہ کوئی نہ کوئی آپ کو سناتا ہے. وائف ہیں، وائف کی عربی بہت اچھی ہے پڑھنے کے معاملے میں، اچھا. تو ان سے مدد مل جاتی ہے. ہوں. کچھ بچے اچھا خاصا کام کر لیتے ہیں اس میں، بیٹیوں سے کنٹریبیوشن مل جاتا ہے. اچھا. تو مطلب کوئی انکار نہیں کرتا اگر کس سے میں کہوں تو. اچھا. نہیں آپ کو انکار کرے گا بھی کون. حافظہ بھی بہت اچھا ماشاءاللہ آپ کا. میں اصل میں یہ سوچ کے اور زیادہ حافظے کو ٹھیک رکھتا ہوں کہ دوبارہ کیسے پڑھوں گا. نہیں، کہ جو کتاب آج اٹھا لی ہے دوبارہ اسے اٹھانے کی نوبت نہیں آئے گی، اس کے بعد دوسری کتاب کا نمبر آ جائے گا کہیں نہ کہیں. کیا بات. وہ اٹھا تو یہ شکوہ تو ہے ہی نہیں. میں جتنی بار کہوں گا یہ لوگ اٹھا لیں گے، لیکن اس کی نوبت نہیں آئے گی. کیا سوچتے ہیں اس کے لیے؟ کس کے لیے؟ درجنوں بار پڑھی جائے کتاب تو یاد نہیں رہتی، اس کے پوائنٹس یاد نہیں رہتے ہیں. آپ کیسے اس کو ایک دفعہ سن کر یاد کر لیتے ہیں؟ اب وہی عرض ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے، مطلب اللہ رب العالمین کرم فرمائے تو بس عبارت ذہن میں رہ جاتی ہے. اچھا، اور ایسا تو ہوتا نہیں کہ کئی جلدوں پہ مشتمل کتاب جو ہے آپ یہ کہیں میں نے پوری پڑھ لی. ٹھیک ہے. وہ تو زندگی میں پھر آپ ایک ہی کتاب پڑھ سکیں گے. ٹھیک ہے. خاطر خواہ استفادہ ہر کتاب سے کرنا وہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ضرورت کے لیے کر لیتے ہیں. اچھا، ضرورت کے لیے اگر اسے 10 بار بھی اٹھانا پڑے تو ٹھیک ہے، اس سے واسطہ پڑ جاتا ہے. ریفرنسز کے لیے تو آپ اسے اٹھا سکتے ہیں یقیناً. بالکل ٹھیک. لیکن بالاستیاب جو ہے یعنی اے ٹو زی پڑھنا وہ ممکن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کے نام کے ساتھ قادری لگتا ہے. اس قادری نسبت کے حوالے سے کچھ کہیے گا. بس وہ اللہ کا فضل و کرم ہے، سلسلہ قادریہ سے منسلک ہیں، اور تو یہی نسبت ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. نعت آپ نے لکھی اللہ 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 کلام؟ نہیں، میری نہیں ہے وہ اصل میں نے پڑھی تھی. اچھا. وہ ایک شاعر ہیں، ان کی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بڑی معروف نعت رہی. جی ہاں. اگر میں چاہوں کہ آپ سنائیں، آپ سے سننا چاہیں. جی ہاں، میں مطلب گنگنا دیتا ہوں اسے. جی بالکل. اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بار. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. سید و مکی ماہ مدینہ پیارے نبی جی آئے. سید و مکی ماہ مدینہ پیارے نبی جی آئے. چھین لیا دل منموہن نے، چھین لیا دل منموہن نے، چاند سا مکھڑا دیکھا نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. کیا بات. ہوٹ گلابی ہنستا چہرہ، جھڑتے منہ سے پھول. ہوٹ گلابی ہنستا چہرہ، جھڑتے منہ سے پھول. نور کا پتلا چاند کا ٹکڑا، نور کا پتلا چاند کا ٹکڑا، کا پیارا رسول
نبی سبحان اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو. ماشاءاللہ بہت خوب جزاک اللہ جزاک اللہ. کوئی ایسا واقعہ بینائی کے تعلق سے جو لوگوں کو زیادہ آپ کی طرف لا سکے کہ دیکھیں ایسا بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایسی بات کوئی ایسا واقعہ یاد رہ گیا؟ اصل میں مجھے اپنے میں ابھی تک کوئی ایسی خوبی نظر نہیں آئی جس سے لوگ میری طرف ایک دم سے آ سکیں. اچھا دوسرا اس میں یہ کہ والدین کا اور احمد قادری کا رول کچھ اس طرح کا رہا کہ مجھے ضرورت پیش نہیں آیا کہ میں خود کو نابینا سمجھتا. اچھا اس کے بعد جیسا آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ وہ چلے گئے, اچھا وہ چلے گئے تو وہ گیا کیا, وہ جانے کے بعد بھی مطلب ہمارے ساتھ ہی موجود ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ اور وسائل پیدا فرما دیتا ہے. ٹھیک, ورنہ وہ آتے ہیں تو پھر ہم لوگ اسی طرح ساتھ ہوتے ہیں, باقی ساری باتیں ہوتی ہیں. عزم ہو تو ذوق ہو سب کچھ ہو سکتا ہے, ارادہ ہو تو سب کچھ کر سکتا الحمدللہ ہے. کیوں نہیں. ڈاکٹر صاحب اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے, اس وقت کا تقاضا کیا ہے کہ ترجیحی بنیادوں پر کن تعلیمات کو ہمیں تھامنا چاہیے؟ اصل میں اس میں ترجیح کوئی نہیں ہے, اول تاخر کم سے کم عبادات کا علم سب کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پھر اپنی ضرورت کے مطابق جہاں جہاں ضرورت ہے معیشت میں معاشرت میں وہاں کے علوم حاصل کریں, لیکن عبادات بنیادی طور پہ ضروری ہے. ٹھیک. رویوں میں ناپسندیدہ کیا ہے آپ؟ غصہ اور دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. نہیں. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, ٹھیک ہے, جی بدلتی ہیں, بالکل آپ کے مشاہدے میں ہے؟ الحمدللہ ہوتی ہے, روزمرہ ہم دیکھتے رہتے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ توجہ نہیں رہتی ہماری اس طرف. زندگی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ بہت مشکل سوال ہے اور اس کا جواب بھی اتنا ہی مشکل, اور ٹائم بھی اس میں بہت چاہیے, کیونکہ ہر شخص کا اپنا نظریہ ہے. بس زندگی اللہ کی نعمت ہے, جو لمحات ملے ہیں اس کی قدر کریں. وقت کی قدر کریں گے تو وقت آپ کی قدر کرے گا. زندگی آپ کی زندگی کا اثاثہ کیا ہے؟ میری زندگی کا اثاثہ کیا ہے؟ بس زندگی کا اثاثہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ, یعنی یہ بھی ایک بڑا مشکل جواب ہے کہ زندگی کا اثاثہ کیا ہے. بس محبت رسول مل جائے تو یہ زندگی کا بہترین اثاثہ ہے. کامیابی کا راز کیا ہے آپ کے نزدیک؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت. غصہ آتا ہے آپ کو؟ غصہ آتا تو ہے. کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں, کیا کریں گے, پی جاتے ہیں؟ نہیں پینا بھی کیا ہے, بس قابو پانا پہلوانی ہے. ڈرتے ہیں آپ؟ اللہ سے اور بس, کسی سے نہیں. روتے ہیں آپ؟ روتے ہیں کبھی, اگر قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت سن لی یا کوئی ایسی یعنی حدیث شریف سامنے آ گئی, اللہ تعالیٰ اگر اس وقت 2 آنسو گرا دے تو سمجھیں بہت بڑی بات ہو گئی. اچھے دوست کی پہچان کیا ہے؟ اچھے دوست کی پہچان یہ ہے کہ آپ کے برے وقت میں وہ آپ کو اچھا مشورہ دے. دولت, عزت, شہرت, ترجیح کیا ہے؟ عزت. کوئی خواہش ایسی جو رہ گئی ہو آپ چاہتے ہو پوری ہو جائے؟ بات یہ ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے, منات سب سے اچھی چیز ہے. کیو ٹی وی کے لیے کیا کہیں گے 2 جملوں میں؟ کیو ٹی وی الحمدللہ اسلام کی خدمت کر رہا ہے, اور ہماری نئی نسل میں وہ کام جو معاشرے کو کرنا چاہیے وہ کیو ٹی وی کی ٹیم انجام دے رہی ہے. یعنی گھروں میں رہنے والے جو والدین ہیں ان کے اولاد کی تربیت کر رہا ہے, الحمدللہ بہت اچھی بات ہے, اور اللہ اس کی ٹیم کو جوان رکھے, ان کے حوصلوں کو بلند رکھے. بہت شکریہ ڈاکٹر حافظ محمد عبداللہ قادری صاحب, ایک ایسی شخصیت جو ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ عزم اگر مضبوط ہو, ارادہ مضبوط ہو, اور اس میں استقامت ہو, محنت کا جذبہ ہو, اللہ اور اس کا رسول کا کرم ضرور ہوتا ہے, ہم اپنی منزل کو پا لیا کرتے ہیں. یہ پیغام آج ان کا ہے. میں اس خیال کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں, جالیاں دیکھوں کہ دیواروں درو بام حرم, اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں. میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے, میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے, تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں, کہ مدینہ دیکھوں, کہ مدینہ دیکھوں. تسلیمات.